علاوہ پیپلز پارٹی کے محمد علی اختر صاحب نے یہ پمفلٹ شائع کیا انجمن اتحاد المسلمین کی طرف سے، اور اس میں سنیے قومی اسمبلی کا عظیم تاریخی فیصلہ. اب اس پر جو ٹوٹے پھوٹے شعر کے یہ وہ سنیں کہ جنگ زرگری میں پیپلز پارٹی نے جو ڈھول بجایا تھا وہ کیا تھا. رسول پاک کو خاتم جو نہ مانے وہ کافر، قادیانی نبی کو جو مانے وہ کافر، ملت کا مسیحا ذوالفقار علی بھٹو، اب بھی اسے قائد جو نہ مانے وہ کافر. اس کے علاوہ مولویوں نے جو بھٹو صاحب اور پیپلز پارٹی کے ہاتھ پر بکے ہوئے تھے، اور یہ بہت سارے تھے. مولانا عنایت اللہ یہ جو بہت مشہور سنت والجماعت کے لیڈر گزرے ہیں، بڑے مناظرے ان کے شیفیلڈ میں خالد محمود صاحب کے ساتھ بھی ہوئے. میرے پاس وہ اصل مناظرہ بھی موجود ہے. یہ ان کی اپنی مسجد تھی وہاں. یہ واقعہ میں نے خدمت مسیح ثالث کی خدمت میں ایک دفعہ رات کے وقت جب حضور کی خدمت میں 15 دن کے لیے ہم جاتے تھے جلسے تینوں میں، از مولانا عبدالمنیر صاحب اور از شیخ محبوب علم صاحب، تو اس موقع پر میں نے یہ سنایا. خالد صاحب مرحوم موجود نہیں تھے، مولانا عبدالمنیر صاحب تھے موجود. یہ وہاں پر اذان دیا کرتے تھے، اور اذان کے آخر میں یہ ضرور کہتے اسی یا رسول اللہ کہنا ہے تجھے اس طرح ہی سڑدے رہنا ہے. تو یہ انہوں نے جن دنوں 1970 میں انتخاب ہو رہا تھا، پیپلز پارٹی کے اسٹیج پر تقریر کی بہت بڑی. یہ مجھے بتایا تھا ہمارے ملک منورہ میں صاحب جاوید جو اس وقت قائد تھے لاہور کے، کہنے لگے کہ راز عجیب لطیفہ کیا انہوں نے. تقریر پیپلز پارٹی کے حق میں کی، جماعت اسلامی کے خلاف کی، آخر میں چٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ معلوم ہوتا ہے کہ تم درد پردہ مرزائی ہو، ورنہ یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب کو اور مرزائی کو کیا سمجھتے ہو. کہنے کہ مجھے پتہ ہے یہ چٹھیاں آ رہی ہیں جماعت اسلامی سے آ رہی ہیں، میرے غلام صاحب کے جو وابستہ اور مودودی صاحب سے وابستہ ہیں، یہ ان کی طرف سے آ رہا ہے. اچھا اب میں بتاؤں اپنا عقیدہ؟ کہنے کہ سنو، مرزائی دائرہ اسلام سے خارج ہے، لیکن اللہ کی قسم قیامت کے دن مرزائی بخشے جائیں گے، مودودی پھر بھی نہیں بخشا جائے گا. تو کچھ بگے ہوئے بھی تھے، اور وہ ان کا انداز ویسا تھا جیسے میں نے آپ کو اس کا نمونہ دکھایا ہے. تو انہوں نے اس قسم کی نغمہ سرائی بھی کی ہے. اس سے بڑھ کر ایک مولوی صاحب نے یہ کمال کیا کہ ایک قصیدہ خود بنا کے نعمت اللہ کے طرف منسوب کر کے شائع کیا، یہ میرے وقت موجود ہے، اور اب پھر دوبارہ شائع کیا ہے. اور اس میں یہ لکھا کہ خود بنا لیا شعر، اور اس شعر میں شاہ غربی، شاہ غربستان یا فاتح ہند کا ذکر آتا ہے، اور اس کے پھر خود ہی بانے کیے کہ بات یہ ہے کہ اس وقت شاہ، یہ جو شعر ہے جس میں شاہ غربی اور شاہ غربستان اوپر شعر میں شاہ نعمت اللہ نے لکھا ہے، اس سے ثابت ہے کہ اس سے مراد ذوالفقار علی بھٹو ہے. اور پھر اشتہار دیا ایک اور مصرع بنا کے کہ ایک شخص ہوگا جس کا نام زال سے شروع ہوگا اور وہ اسلام کے بہت بڑی خدمت کرے گا. یہ قد آدم پوسٹر کراچی میں شائع کیے گئے، یہ فیصلہ آباد میں تقسیم کیے گئے. اب بیرونی ملکوں میں سعودی عرب کی حکومت اور الاتحاد اور امارات متحدہ اور دوسروں نے جو کہ سب ملے ہوئے تھے، انہی کے شے پر سب کچھ ہوا، جس طرح کہ چنجوٹی صاحب نے اعلان کیا. آپ حیران ہوں گے کہ دنیا عرب کی صحافت نے کس طرح خراج تحسین ادا کیا. شاہ فیصل کو نہیں بلکہ بھٹو صاحب کو. چنانچہ میرے ہاتھ میں اس وقت
الاتحاد 11 دسمبر 1974 کا یہ شمارہ ہے. کتنی شاندار تصویر بھٹو صاحب کی شائع کی ہے. اور یہ پورے ایک صفحے کا آرٹیکل ہے اور اس کے کارنر میں ایک نوٹ میں دیے القادم الینا اليوم زعیم من الزعماء الذین یبعث اللہ بهم الی الامم عندما تتکاشف ظلمات الجاس ذوالفقار البوت واحد من هؤلاء الرجال العظام القلائل فی تاریخ الامت. کہتے ہیں کہ اس وقت وہ شخص جو عظیم ہے اور امتوں میں مشکلات اور مایوسی کے ظلمتوں میں ظاہر ہوتے ہیں اور خدا جن کو مبعوث کرتا ہے یبعث اللہ بہم، خدا ان کو مبعوث کرتا ہے، ان میں سے ایک بڑی شخصیت موجودہ امت محمدیہ میں ذوالفقار علی صاحب بھٹو کی. یہ تاثرات تھے الاتحاد کے جو دنیا اسلام کا ترجمان ہے. لیکن دوسرے مسلمانوں کا اب میں آپ کو بتاؤں، یہ لولاک میں شائع شدہ ہے 28 دسمبر 1975 میں. لکھا ہے کہ فجی آئی لینڈ سے ماہنامہ پیام حق کا ایک شمارہ ہمیں ملا ہے جس میں یہ تبصرہ کیا گیا ہے کہ 7 ستمبر 1974 کو پاکستانی حکومت نے کمزور اور مظلوم مسلمانوں کو کافر قرار دے کر پاکستان سے کلمہ طیبہ اور اسلام کا جنازہ نکال دیا ہے. اور برطانوی پریس نے اس موقع پر یہ کہا، اور جس کو کہ یہاں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی شائع کیا گیا، برطانوی پریس نے اس موقع پر جو کمنٹس کیے یہ ذرا سوچنے والے ہیں. برطانوی پریس نے اس موقع پر لکھا ہے، اسی پیپلز پارٹی کا جو اشتہار ہے اس میں 9 ستمبر 1974 برطانوی اخبارات نے، یعنی عیسائی دنیا میں مطلب، قادیانیوں کے متعلق فیصلے کو سراہا ہے اور لکھا ہے کہ شاباش، قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے کر وزیر اعظم بھٹو نے پاکستان کو خانہ جنگی سے بچا لیا. تو کس نے خراج تحسین ادا کیا؟ عیسائی دنیا میں. یہ ایک جھلک تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ملک غلام جیلانی صاحب کا تبصرہ اس میں ابھی رہ گیا ہے. وہ رہ گیا ہے، وہ اگر سامنے آیا تو میں عرض کروں گا. آگے چلیں ہم. یہ تو اکابر اور پریس کے حوالے سے آپ نے بیان فرمایا کہ ان کے کیا تبصرے تھے. عوام الناس کے کوئی کمنٹس اس حوالے سے بیان فرمائیں. عوام الناس کے کمنٹ میں سے ایک دلچسپ بات تو یہ ہے جو چودھری شبیر احمد صاحب وکیل المال اول نے مجھے بتائی تھی. پھر انہوں نے تحریر بھی دی اور وہ تحریر 1974 کے مسودے میں شامل ہے. انہوں نے بتایا تھا نالا ڈیک کے متعلق غالباً کہ وہاں ایک مزدور تھے بیٹھے ہوئے. فیصلے کے دوسرے دن ایک احمدی ان سے گزرا اور ان سے یہ بات کہی کہ تم احمدی ہو؟ کہنے کہ ہاں میرا تعلق جماعت احمدیہ سے. کہنے کہ مبارک ہو، گند سے بچ گئے ہو. تو ان مولویوں کو میں خود سنبھال لوں گا. یہ بات اس مزدور نے کہی. اچھا، چودھری عبدالحق صاحب برق جو اسلام آباد کے امیر تھے، انہوں نے مجھے سنایا